بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے طعام، فوڈ اور اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اسے، وہ پیش کروں گا۔ جو اس چینل پر نئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ فوڈ اور غذا اس کی بھی ضرورت انسان کی زندگی میں پڑتی ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے مارکیٹ میں یا اپنے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر میں، اور پھر جب وہ کہیں جاتا ہے تو اسے اس وقت ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں اور دوسری جگہوں پہ عرب ممالک کے اندر، عرب ورلڈ کے اندر، یا کوئی عرب سے بات کرتا ہے یا کوئی عرب اس شخص سے بات کرتا ہے، اس وقت ان الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ طعام، فوڈ، غذا۔ الغداء، یا اس کو غدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ غدا جمع اغدیہ، لنچ، دوپہر کا کھانا۔ غدا جمع اغدیہ، لنچ، دوپہر کا کھانا۔ عشاء جمع عشیہ، ڈنر، رات کا کھانا۔ افطار، افطار بریک فاسٹ، ناشتہ۔ خبز جمع اخباز، بریڈ، روٹی۔ خبز جمع اخباز، بریڈ، روٹی۔ ارز، ارز رائس، چاول۔ لحم، سب پہ الف لام لگا ہوا ہے۔ اللحم، العشاء، الافطار، الخبز بھی پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور غدا، عشاء، افطار، خبز، لحم بھی بول سکتے ہیں۔ البتہ جب ہم سینٹینس بناتے ہیں تو اس وقت الف لام کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لحم جمع لحوم، میٹ، فلیش، گوشت۔ سمک، سمک جمع اسماک، فش، مچھلی۔ الشائی، ٹی، چائے، شائے، ٹی، چائے۔ الف لام ہٹا دیں گے تو شائے، الف لام داخل کر دیں گے تو الشائے، ٹی، چائے۔ قہوہ جمع قہوات، کافی، کافی۔ القہوہ، قہوہ جمع قہوات، کافی، کافی۔ حلیب، حلیب لبن، ملک، دودھ۔ یہ دونوں لفظ ہے مترادف ہے، سینونیم ہے۔ حلیب اور لبن، ملک، دودھ۔ البتہ ابھی موجودہ وقت میں موسٹلی لوگ حلیب ہی یوز کرتے ہیں، ملک کے معنی میں، ملک کے لیے حلیب عرب یوز کرتے ہیں، حالانکہ لبن کے معنی بھی لبن کے معنی بھی دودھ کے ہیں، اور کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ البتہ اب لوگ حلیب کو ملک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور لبن کو دہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ البتہ کتابوں میں یہ دونوں دودھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حلیب، لبن، ملک، دودھ۔ جبنہ، جبنہ جمع جبن، چیز، پنیر۔ جبنہ جمع جبن، چیز، پنیر۔ الرغیف، الرغیف جمع ارغیفہ، چپاتی، رومالی روٹی۔ عدسہ، عدسہ جمع عدس، پلس، دال۔ عدسہ جمع عدس، پلس، دال۔ سکر، سکر، سوگر، شکر۔ عصیر، عصیر جمع عصائر، جوس، رس، جوس۔ یہ سب فوڈ ہے، غذا ہے، کھانے والی چیزیں ہیں۔ بیضہ جمع بیضات، ایگ، انڈا۔
یہ بیضہ کے اوپر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک بہت پاپولر اور مشہور ویڈیو ہے کہ ایک غیر عرب سے انڈا جو ہے وہ اس کو بیضہ، انڈے کی عربی نہیں پتہ ہوتی ہے، اور پھر وہ مرغا بن کر کے اور مرغے کی آواز نکال کر کے اور وہ پھر بتاتا ہے، تب جا کر کے اس عرب دکاندار کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ انڈا مانگ رہا ہے۔ تو یہ بیضہ جمع بیضات، ایک انڈا، کباب کباب کباب، صلاطہ صلاطہ جمع صلاطات، سلاد سلاد، صلاطہ صلاطہ جمع صلاطات، سلاد سلاد، زبدہ زبدہ جمع زبدات، بٹر مکھن، زبدہ جمع زبدات، بٹر مکھن۔ البیضۃ المقلیہ، البیضۃ المقلیہ، یا بیضہ مقلیہ، فرائیڈ ایگ، تلا انڈا یا آملیٹ۔ آملیٹ جو ہوتا ہے اس کو بیضہ مقلیہ بولتے ہیں، بیضہ مقلیہ، آملیٹ، تلا انڈا، فرائیڈ ایگ یا آملیٹ، تلا انڈا۔ البیضہ المسلوقہ، بوائلڈ ایگ، ابلا ہوا انڈا، اس کا چھلکا نکال کر کے کھاتے ہیں نمک لگا کر کے۔ البیضہ المسلوقہ، بوائلڈ ایگ، ابلا ہوا انڈا، اور البیضہ المقلیہ، آملیٹ، تلا ہوا انڈا۔ الدجاج المقلی، چکن فرائی، تلا چکن، الدجاج المقلی، چکن فرائی۔ رائب، کرڈ، دہی۔ تو رائب کا جو لفظ ہے وہ دہی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور لبن کا ورڈ جو ابھی اوپر آیا تھا حلیب کے ساتھ، وہ اس لفظ کو بھی دہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے موجودہ زمانے میں۔ لبن دہی، اور رائب کرڈ دہی۔ یہ رائب خاص طور سے دہی کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، لیکن لبن کا جو لفظ ہے وہ دودھ کے لیے بھی اور دہی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں حلیب دودھ کے لیے، لبن دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رائب کرڈ دہی۔ لحم مفروم، لحم مفروم، قیمہ، مائنسڈ میٹ، مائنسڈ میٹ، قیمہ، لحم مفروم، لحم مفروم، مائنسڈ میٹ، قیمہ۔ مرق، مرق جمع مراق، گریوی، مرق جمع مراق، گریوی، شوروا۔ کھانے سے متعلق، فوڈ سے ریلیٹڈ 25 ورڈز آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کی ضرورت کو پوری کر لے جائیں گے، اور جب آپ کسی ریسٹورنٹ میں پہنچیں گے یا کسی ہوٹل میں پہنچیں گے یا کسی بازار میں پہنچیں گے اور آپ کو وہاں کھانے سے متعلق کچھ چیزیں لینا ہو اور خریدنا ہو، تو آپ کو وہاں یہ الفاظ کافی معاون ثابت ہوں گے، کافی مفید ثابت ہوں گے، اور اس ویڈیو کی اہمیت کا اس وقت پتہ چلے گا جب کہ آپ اس کے لفظ کو وہاں پر استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کو دلی خوشی ہوگی اور مزہ آئے گا کہ میں نے ایک عرب سے بات کیا، عربی میں بات کیا، یا یہ ورڈ میں نے ان کے سامنے استعمال کیا۔ کوئی بھی جو لرنر ہوتا ہے، لینگویج سیکھتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے کچھ سینٹینس، کچھ جملے، وہ اس زبان والے کے پاس، تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس کا کانفیڈینس بھی ڈیولپ کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے ضرور کارگر اور نفع بخش ثابت ہوگی۔